السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ تمام احباب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف پہ بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں محمد راشد اقبال۔ اور آج آپ تمام حضرات کے سامنے یو جی سی نیٹ سے متعلق جو کوشچن آنسرس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے سیٹ نمبر 8 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کے ان سوالات میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 142، صوتیے یا فونیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اردو کا ٹرم اور ساتھ ہی ساتھ جو انگلش میں اس کا جو ٹرم ہے اسے بھی ہم بریکٹ میں لکھ دیں۔ تو فونیم جو ہے یہ انگلش کا ٹرم ہے۔ صوتیے یا فونیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب: صوتیے یعنی فونیم وہ ممیز آوازیں ہیں جن سے الفاظ کے معنی کے فرق کی وضاحت ہوتی ہے۔ الفاظ کے جو معنی ہیں ان معنی کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے ان ممیز آوازوں کے ذریعے، تو وہ ممیز آوازیں صوتیے یا فونیم کہلاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے پال، بال، تال، چال، کال، یہ سارے الفاظ جو ہیں وغیرہ، ان تمام کے اندر الف اور لام کی آوازیں مشترکہ ہیں، مگر ہر ایک میں ابتدائی آواز کے بدلنے سے لفظ کے معنی میں فرق آ گیا ہے۔ جو ابتدائی آواز ہے پے، بے، تے، چے وغیرہ کی جو آواز ہے، تو چنانچہ پے، بے، تے، چے، جیم وغیرہ جو آوازیں ہیں یہ ممیز آوازیں ہیں، اور انہی ممیز آوازوں کو ہم صوتیہ یا فونیم کہتے ہیں۔ تو مختصر یہ سمجھ لیں کہ وہ ممیز آوازیں کہ ایک آواز کی جگہ دوسری آواز کو نہیں رکھا جا سکتا، ایسی ممیز آوازوں کو ہم صوتیہ یا فونیم کہتے ہیں۔ اور یہ پال، بال، چال وغیرہ کا جو ہم نے ایک جیسی آواز والے جو مثالیں لی ہیں، یہ ایک طریقہ ہے ممیز آوازوں کو نکالنے اور معلوم کرنے کا، ٹھیک ہے؟ وہ بعد میں بھی ہم اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سوال نمبر 143، ذیلی صوتیے یا ذیلی فونیم کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایسی آوازیں جو صوتی اعتبار سے تو مختلف ہوں مگر فونیمیاتی اعتبار سے مختلف نہ ہوں۔ صوتی اعتبار سے مختلف ہوں یعنی وہ دونوں آواز الگ الگ ہیں، فونیمیاتی اعتبار سے مختلف نہ ہوں مطلب ایک لفظ کی جگہ فونیم کی جگہ دوسرے فونیم کو رکھا جا سکتا ہو، یعنی ایک کی جگہ دوسرے کے رکھ دینے سے معنی میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو ایسی آوازوں کو ہم ذیلی صوتیے یا ذیلی فونیم، اور انگلش میں اس کو الوفون کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈال اور را صوتی اعتبار سے الگ الگ آوازیں ہیں، مگر کچھ لفظ ایسے ہیں جن میں ہم ڈال کی جگہ اڑا کی جگہ ڈال رکھ کر کے بول دیتے ہیں، لیکن معنی میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ مگر فونیمیاتی اعتبار سے ہم گڑھا یا گڑھا، ٹھیک ہے، ڈال کی جگہ، حالانکہ گڑھا اور گڈھا اور گڑھا دونوں ڈال سے بھی اور ڑے سے بھی دونوں جگہ وہ ایک دوسرے کی جگہ وہ استعمال ہوتا ہے اور معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر فونیمیاتی اعتبار سے ہم گڑھا کہیں یا گڑھا معنی ایک ہی ہے، تو ڈال اور را ذیلی صوتیے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ایسی آوازیں جو صوتی اعتبار سے دو مختلف آوازیں ہوں مگر فونیمیاتی اعتبار سے مختلف نہ ہوں، یعنی ایک آواز کی جگہ دوسری آواز کو، ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو رکھا جا سکتا ہو اور اس سے معنی میں فرق نہ پڑے، تو ایسی آوازوں کو ہم ذیلی صوتیے یا اولوفون یا ذیلی مورفیم کہتے ہیں۔ یہ ٹرمز تھوڑا سا مشکل ہے نا، اس کو اگر نہ سمجھ میں آئے یا کچھ پریشانی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ان ویڈیوز کو بار بار ریپلے کر کے دیکھیں، چونکہ بہت ساری دفعہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ پوری لسانیات کا بحث ہی نیا ہو، چونکہ یو جی سی وغیرہ کے اندر بھی بہت سے پہلی مرتبہ اس کو اس سے پہلے غالباً شامل کیا گیا، بہت پہلے شامل نہیں تھا، آئی تھنک اس سے پہلے والا جو ایگزام ہوا تھا اس میں شامل کیا گیا ہے لسانیات کو۔
ہاں 19 کے اندر، ہاں ٹھیک ہے. تو اگر مشکل ہو تو اسے تھوڑا سا پاز کر کر کے بار بار دیکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. خیر چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 144. صوتیے، فونیم، ذیلی صوتیے یا ذیلی فونیم، یا انگلش کا ٹرم الوفون. یہ اسی طرح سے اقلی جوڑے، انگلش میں اس کو ہم منیمیل پیئر یا منیمل پیئر. ان تمام اصطلاح کا تعلق لسانیات کے کس شاخ سے ہے؟ یعنی صوتیے، ذیلی صوتیے اور اقلی جوڑے وغیرہ جو اصطلاح ہے، یہ کس لسانیات کی کس شاخ میں ان کا استعمالات ہوتا ہے؟ جواب، ان کا تعلق فونیمیات یعنی فونیمز یا تجزیاتی صوتیات سے ہے. صوتیات فونیٹکس الگ ہے اور فونیمز الگ ہے. تو جو فونیمز ہیں اس کے اندر یہ ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، صوتیے یعنی فونیم، ذیلی فونیم اور اقلی جوڑے وغیرہ. کیونکہ صوتیات یعنی فونیٹکس اور فونیمیات یعنی فونیمز دونوں شاخوں کو ملا کر ہم مجموعی اصطلاح فونولوجی کہا جاتا ہے، یا مجموعی اصطلاح میں فونولوجی کہا جاتا ہے. تو فونولوجی کے اندر فونیٹکس اور فونیمز دونوں اصطلاح استعمال ہوتے ہیں. اور یہ فونیم یا ذیلی فونیم اور یا الوفون کا جو اصطلاح ہے یہ فونیمیات سے متعلق ہے. یہ سوال کا خلاصہ ہے، اس کو سمجھ لیں. آگے سوال نمبر 145. اردو صرفیات یا مورفیمیات سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب، صرفیات کو اردو میں ہم مورفیمیات بھی کہتے ہیں. تو صرفیات اردو کا ٹرم ہو گیا اور انگلش میں اس کو ہم مورفیمیات کہتے ہیں. یہاں لفظ کی ساخت، اس کے اصول و قواعد اور اس کے استعمال سے بحث ہوتی ہے. زبان کی چھوٹی سی چھوٹی بامعنی اکائیوں جیسے الفاظ کی تذکر و تانیث، ان کی تعداد یعنی واحد، تثنیہ، جمع، حالات و کیفیات، فاعل، مفعول، اضافت، وہ لفظ فاعل ہے، مفعول ہے، اضافت ہے کیا، زمانہ یعنی حال، ماضی، حال، مستقبل اور ازداد وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو صرفیات یا مورفیمیات کے اندر ان تمام چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. سوال نمبر 146. مورفیم کسے کہتے ہیں؟ زبان کے صرفی و نحوی سطح پر تجزیے کی سب سے چھوٹی معنوی اکائی کو مورفیم کہتے ہیں. آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے اندر سب سے چھوٹا بامعنی جز جو ہوتا ہے، سب سے چھوٹا بامعنی جز جو ہوتا ہے وہ مورفیم کہلاتا ہے. جیسے کتاب، قلم، دو مختلف مورفیم ہیں جن کا معنیاتی سطح پر واضح اور متعین معنی ہے. صرفی اعتبار سے دیکھا جائے یا نحوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتاب اور قلم دونوں کے ایک معنی ہے. نحوی اعتبار سے آپ اسے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. صرفی اعتبار سے اس سے کوئی چھوٹی اکائی نہیں ہو سکتی ہے. کتاب کو توڑیں گے، الگ کریں گے تو کوئی ایسا بامعنی جز نکلے گا نہیں، کتاب سب سے چھوٹا جز ہے. تو یہ نحوی اور صرفی سطح پہ سب سے چھوٹا بامعنی جز ہوتا ہے، اسے ہم مورفیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 147. مورفیم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، مورفیم کی 2 قسمیں ہیں، آزاد مورفیم اور پابند مورفیم. سوال نمبر 148. آزاد مورفیم کی تعریف کیا ہے؟ جواب، آزاد مورفیم وہ بامعنی لسانی اکائی ہے جو آزادانہ طور پہ استعمال ہوتی ہے، یعنی جس کی صرفی، نحوی سطح اور معنیاتی سطح پر اپنی آزادانہ حیثیت ہو. مثلا اردو میں کتاب اور قلم، اس لفظ کو، یہ ابھی تو اوپر بات آئی تھی نا کہ یہ کتاب اور قلم مورفیم ہے، تو یہ آزاد مورفیم ہے. کیوں؟ صرفی اعتبار سے سب سے چھوٹی اکائی ہے، نحوی اعتبار سے اس کی حیثیت مستقل ہے، اس لیے کہ جملے میں آپ اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، فعل، فاعل، مفعول کچھ بھی بنا سکتے ہیں. معنیاتی سطح پر بھی یہ آزاد ہے کہ بغیر کسی لفظ سے ملے ہوئے اس کا ایک معنی ہے. کتاب جب بولتے ہیں تو ایک مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے.
تو نحوی، صرفی اور معنیاتی ہر سطح پر اس کی ایک اپنی آزادانہ حیثیت ہے. تو وہ بامعنی اکائی جس کے لفظ نحوی، صرفی اور معنیاتی سطح پہ اپنی آزادانہ حیثیت ہو اسے ہم آزاد مورفیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 149. پابند مورفیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب: پابند مورفیم وہ بامعنی لسانی اکائی ہے جس کی صرفی و نحوی سطح پر کوئی آزادانہ حیثیت تو نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بامعنی لسانی اکائی ہوتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے وہ معنوی تبدیلی کا سبب بنتا ہے. دو چیزیں امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. نحوی اور صرفی سطح پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. نحوی سطح پہ وہ کوئی بامعنی جز نہیں ہوتا، صرفی سطح پہ بھی کوئی بامعنی جز نہیں ہوتا. ہاں، لیکن معنوی سطح پہ اس کے اندر معنی ہوتا ہے. وہ جب کسی لفظ سے ملتا ہے تو اس کی معنوی حیثیت کو تبدیل کر دیتا ہے. جیسے مثال کتاب اور قلم، یہ دو آزاد مورفیم ہیں، ہم نے اوپر بھی دیکھا ہے. لیکن اگر ان کے آخر میں الف یا نون غنہ جوڑ دیں، الف یا اور نون غنہ جو جمع بنانے کے قاعدے ہیں، جوڑ دیا جائے تو جمع بن جائے گا. پتہ چلا کہ یعنی الف یا نون غنہ کے اضافے سے کتاب اور قلم کے معنی میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ بہت سی کتابوں اور بہت سی قلموں کے معنی میں تبدیل ہو جائے گا. پہلے بولا کتاب، ایک کتاب، کتابیں، بہت سی کتابیں، قلم، ایک قلم، قلمیں، بہت سی قلم. تو اس کے معنوی تبدیلی ہو رہی ہے. لہذا الف یا نون غنہ معنیاتی سطح پر ایک الگ اکائی ہے. اس کو الگ کر دیا جائے تو کتاب سے جمع کا معنی ختم ہو جائے گا، کتابیں سے اس کو الگ کر دیا جائے تو اس کا جمع کا معنی ختم ہو جائے گا، اور اگر جوڑ دیا جائے تو جمع کا معنی آ جائے گا. تو اس لیے اس کی معنیاتی سطح پر یہ ایک الگ اکائی ہے جس کی صرفی و نحوی سطح پہ کوئی آزادانہ حیثیت نہیں ہے. صرفی سطح پہ بھی اور نحوی سطح پہ بھی آپ اس کو کسی جملے میں الگ سے استعمال نہیں کر سکتے. ہاں، ایسے ہی مورفیم کو ہم پابند مورفیم کہتے ہیں. کیا خلاصہ ہوا؟ وہ بامعنی اکائی جس کی صرفی اور نحوی سطح پہ کوئی آزادانہ حیثیت نہ ہو لیکن معنوی طور پہ وہ ایک بامعنی اکائی ہو، ایسے معنوی اکائی کو ہم پابند مورفیم کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا معنی دینے کے لیے کسی آزاد مورفیم کے ساتھ جڑنا اس کے لیے لازم ہے. وہ پابند ہے کہ وہ کسی آزاد مورفیم کے ساتھ جڑے تبھی وہ اپنا معنی دے پائے گا. اس لیے اس کو پابند مورفیم کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں سوال نمبر 150. ایک لفظ کتنے مورفیم پہ مشتمل ہو سکتا ہے؟ جواب: ایک لفظ ایک مورفیم کا بھی ہو سکتا ہے اور کئی مورفیموں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے. مثلا اردو میں کتاب ایک لفظ ہے اور صرف ایک مورفیم یعنی آزاد مورفیم ہے. کامیابی بھی ایک لفظ ہے لیکن 3 مورفیموں مثلا کام، یاب، ای پر مشتمل ہے. اس میں کام ایک آزاد مورفیم ہے جبکہ یاب اور ای یعنی یا پابند مورفیم ہے. تو ایک لفظ ایک مورفیم پہ بھی ہو سکتا ہے مشتمل اور کئی مورفیموں پر مشتمل بھی ہو سکتا ہے. سوال نمبر 151. ناول توبۃ النصوح میں کتنی فصلیں ہیں؟ جواب: 12 فصلیں. سوال نمبر 152. توبۃ النصوح میں عشرت منزل اور خلوت خانہ کیا ہے؟ جواب: نصوح کے بڑے بیٹے کلیم کے گھر میں عشرت منزل اور خلوت خانہ کے نام سے 2 کمرے تھے. تو کلیم کا جو روم تھا جہاں وہ رہتا تھا تو وہاں پہ یہ 2 کمرے بنے ہوئے تھے عشرت منزل اور خلوت خانہ کے نام سے. سوال نمبر 135. نصوح کا کون سا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ جواب: بڑا بیٹا کلیم گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. سوال نمبر 154. یہ اوپر والا 153 تھا، یہ 154. فہمیدہ کی کس بیٹی کو اصلاح کی بات پسند نہیں آتی ہے اور اسے نماز پڑھنے کے لیے بھی ڈانٹ پڑتی ہے؟ جواب: بڑی بیٹی نعیمہ کو اصلاح کی بات پسند نہیں آتی اور اسے نماز پڑھنے کے لیے بھی ڈانٹ پڑتی ہے. سوال نمبر 155. اس لڑکی کا نام کیا ہے جو صالحہ کی کوشش سے راہ راست پر آ جاتی ہے اور اس کی اصلاح کی باتوں کو قبول کرنے لگتی ہے؟ جواب: وہ فہمیدہ کی بڑی بیٹی نعیمہ ہے
جو صالحہ کی کوششوں سے راہ راست پر آ جاتی ہے۔ سوال نمبر 156، توبۃ النصوح کے اندر دہلی میں کون سی بیماری پھیلنے کا ذکر ہے جس سے لوگ بہت پریشان تھے؟ جواب، توبۃ النصوح کے اندر دہلی میں حیضہ کی بیماری پھیلنے کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 157، مولوی نذیر احمد نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کون سا ناول دیا تھا؟ جواب، مرۃ العروس دیا تھا۔ سوال نمبر 158، حیضے کی وبا میں نصوح کے گھرانے کے کتنے افراد جاں بحق ہو گئے تھے؟ جواب، 3 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے، نصوح کے والد، رشتہ کی ایک خالہ اور ایک ماما۔ یہ 3 لوگ حیضہ کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ سوال نمبر 159، نواب عمدۃ الملک کی موت کس وجہ سے ہوئی تھی؟ جواب، حیضہ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سوال نمبر 160، چھوٹا بیٹا سلیم کتنے سال کا تھا؟ جواب، چھوٹا بیٹا تقریباً 10 برس کا تھا۔ سوال نمبر 161، بڑی بیٹی کی شادی ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ جواب، بڑی بیٹی نعیمہ 2 برس کی بیاہی تھی، یعنی 2 برس ہو چکی تھی شادی ہوئے، اور 5 ماہ کا بیٹا بھی گود میں تھا۔ سوال نمبر 162، بڑا بیٹا کلیم اپنی جائیداد کس سے بیچ دیتا ہے؟ جواب، کلیم اپنی جائیداد فرضی بیع نامہ کے ذریعے 1000 روپے میں فطرت کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ سوال نمبر 163، کلیم کی وفات کہاں ہوئی؟ جواب، کلیم کی وفات بہن نعیمہ کے گھر ہوئی۔ اور سوال نمبر 164، نعیمہ کہاں جا کر سدھر گئی تھی؟ جواب، نعیمہ اپنے خالہ کے یہاں رہ کر خالہ زاد بہن صالحہ کی صحبت میں سدھر گئی تھی۔ دوستو، یہ توبۃ النصوح سے متعلق یہ میں نے کچھ معلومات یہاں پہ اکٹھے کر دی ہیں سوال جواب کی شکل میں، کیونکہ UGC نیٹ وغیرہ کے سوال کے اندر کبھی کبھی ناول وغیرہ سے متعلق کچھ اس طرح کے باریک سوالات اور معلومات بھی پوچھ لیے جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان تمام سوالات کو یہاں پہ ترتیب سے لکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر ہماری کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ نئی ویڈیو سے متعلق جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔